اللہ نبی علیہ السلام نے رہبری فرمائی کہ تم جب اپنے لیے بیوی کو تلاش کرو تو تم چند چیزوں کا خیال رکھو۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بیوی کو ڈھونڈتے ہوئے لوگ صرف ظاہری شکل کو دیکھتے ہیں۔ ظاہری شکل کو دیکھنا چاہیے، بچی خوبصورت ہو، قبول صورت ہو، اچھی ہو۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم بدصورت لڑکیوں سے شادی کرو۔ فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم نکاح کرو ان لڑکیوں سے جو تمہیں پسند ہو، تو تمہیں اچھی لگیں۔ تو خوبصورتی کو دیکھنا چاہیے، لیکن صرف خوبصورتی کے اوپر نہ اس کا عقیدہ دیکھنا، نہ اس کا نیکی کو دیکھنا یا کسی اور چیز کو دیکھنا، یہ بے وقوفی ہے۔ آج کل کے نوجوان غلطی یہ کرتے ہیں کہ صرف شکل دیکھی اور ریجھ گئے، اور ابو بس میں نے شادی یہی کرنی ہے۔ ماں باپ سمجھاتے ہیں بیٹا اس کا تعلق کسی اور عقیدے کے ساتھ ہے، نہیں ابو مجھے شادی وہیں کرنی ہے، اور کسی چیز کو دیکھتے ہی نہیں۔ اور جو لوگ فقط حسن ظاہر کو دیکھتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ حسن ظاہر تو بہت ہی عارضی چیز ہے۔ آج جو چہرہ گلفام کی مانند ہوتا ہے، چند سالوں کے بعد وہی چہرہ تو چھوارے کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو حسن ظاہر پہ کوئی کیا فریفتہ ہو، اور حسن ظاہر تو بہت ہی کم قیمت کی چیز ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کائنات کے سب سے زیادہ خوبصورت انسان تھے۔ اللہ نے ان کو بہت خوبصورتی عطا فرمائی تھی، اتنے خوبصورت تھے کہ دیکھنے والی عورتوں نے کہا تھا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ بشر نہیں، ہمیں تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے۔ تو ایسی نورانیت چہرے پہ تھی، خوبصورتی تھی کہ انہوں نے کہا ہمیں تو فرشتہ نظر آتا ہے۔ لیکن وہ مصر کے بازار میں جب بکے تو چند کوڑیوں کے بھاؤ بکے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند دراہم کے سکوں کے بدلے ان کو خریدنے والوں نے خرید لیا۔ تو مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ اللہ کے ہاں حسن ظاہر کی کوئی قیمت نہیں کہ کائنات کا سب سے حسین ترین نوجوان وہ چند سکوں کے بدلے بک رہا ہے۔ اللہ یہ سبق دینا چاہتے ہیں، لوگوں تم ظاہر کے حسن کے پیچھے بھاگو گے تو چند سکوں کی متاع کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو۔ بیوٹی از سیکنڈری، تو اس لیے ظاہر شکل ہی کو کرائیٹیریا نہ بنائیں، اس لیے کہ یہ عارضی چیز ہے۔ اصل چیز ہے سیرت کی خوبصورتی۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ حسن ظاہر سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں، اور جو حسن سیرت ہے اس سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ اس لیے حسن سیرت کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ شادی کے پہلے دن لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، شکل کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پوری زندگی اس کی عقل کو دیکھا جاتا ہے، اور عقل کو پہلے دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ سارے دن ساری زندگی روتے پھرتے ہیں کہ جی بیوی ہے تو بہت خوبصورت لیکن عقل کی رتی نہیں اس کے اندر۔ تو نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم صرف خوبصورتی کی بنیاد پہ بیوی کو تلاش نہ کرو۔ دوسری وجہ بیوی کو پسند کرنے کی عام طور پہ مال ہوتی ہے۔ امیر باپ کی بیٹی ہے، جہیز زیادہ لائے گی، گاڑی لائے گی، گھر اپنا ہے، وہ داماد کو کاروبار بھی کروا کے دیں گے، تو مال کی وجہ سے لوگ نکاح کر لیتے ہیں، اور مال ویسے ہی ڈھلتی چھاؤں ہے، اس کا کیا بھروسہ۔
ساری دنیا جانتی ہے. لوگ صبح کے وقت امیر ہوتے ہیں، شام کو فقیر ہوتے ہیں. صبح کے وقت وزیر ہوتے ہیں، شام کے وقت اسیر ہوتے ہیں. صبح کے وقت صدر ہوتے ہیں اور شام کے وقت ملک بدر ہوتے ہیں. تو مال کا کیا بھروسہ، ڈھلتی چھاؤں ہے. تو فرمایا کہ تم اس کو بھی کرائیٹیریا نہ بناؤ. اور تیسرا کرائیٹیریا عام طور پر ہوتا ہے بڑا خاندان. جی گھرانہ بڑا ہے، بڑا خاندان ہے. بھئی اگر خاندان بڑا ہو، گھرانہ بڑا ہو، لڑکی کی اپنی طبیعت کے اندر نیکی نہ ہو، فرما برداری نہ ہو، تو پھر اونچی دکان اور پھیکا پکوان ہو گیا نا. تو اصل تو یہ ہے کہ عورت کے اندر صفات ہونی چاہیے. تو 3 وجوہات بتائیں. پہلا حسن، دوسرا مال، اور تیسرا حسب نسب خاندان، اور چوتھا فرمایا نیکی اور دینداری. یہ نیکی اور دینداری تم اپنی بیوی کے اندر ڈھونڈو اور اس کی بنیاد پر شادی کرو. اس لیے کہ جو نیک بچی ہوگی وہ کل کو اچھی ماں بھی بنے گی، اچھی بیوی بھی بنے گی، اور زندگی کی اچھی ساتھی بن کے بھی زندگی گزارے گی. اور جو نیک نہیں وہ زندگی کی اچھی ساتھی نہیں بن جاتی. جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی. تو اس لیے 4 پیرامیٹر ہیں جن کو سامنے رکھ کے لوگ بیوی کو ڈھونڈتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم دین کو سب سے زیادہ اہمیت دو، باقی پھر اس کے بعد ہیں. اگر 4 صفتیں ہوں تو سب سے اچھا رشتہ وہی ہے، مگر دین کو سب سے زیادہ مقدم سمجھو کہ دیندار ہونی چاہیے، نیک ہونی چاہیے، عالمہ ہونی چاہیے، عمل والی ہونی چاہیے. الحمدللہ کہ مفتی صاحب کی جس بیٹی کا نکاح ہے وہ عالمہ بھی ہے، حافظہ بھی ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.